بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پاکستان کی کہانی میرے اپنے احساس کی زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شروع اس اشعار کے ساتھ کہ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان، ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان۔ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ تاریخ انسان کے اوراق ہمت و بہادری ان گولڈن داستانوں سے بھرے پڑے ہیں جن کی قربانیوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ بھی نہ ٹک سکے۔ تاریخ کے کسی دور میں بھی ان عظیم ہستیوں کی کمی نہیں رہی۔ جی ہاں، ہم اس روشن حقیقت کا نظارہ اس مرد عظیم کے کردار میں کر سکتے ہیں جس نے پاکستان کے تصور کو حقیقت کا وہ رخ دیا جسے دیکھ کر اہل باطل کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آج سے 74 برس پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ ہندو اکثریت انگریز کی گود میں اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ اسلامی تہذیب کا نام و نشان تک بر صغیر سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ ہندو قوم کو گاندھی، پنڈت نہرو جیسے لیڈر میسر آ گئے تھے۔ اسی وجہ سے ہندو اور انگریز خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کانگریس، جو کہ ہندوؤں کی اکثریت کی سیاسی جماعت تھی، کانگریس کی چلائی گئی یہ تحریک کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، اصل میں ہندوؤں کی مسلمانوں کے ساتھ دھوکے بازی کی ایک چال تھی۔ جو مسلمان آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں ان کو اس بات کا احساس آج تک پریشان کیے ہوئے ہے جس طرح کشمیر اور دیگر ریاستوں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ آزادی سے قبل نہرو اور گاندھی بار بار یہ اعلان کر چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی علیحدہ تہذیب نہیں ہے۔ اسی بنا پر اردو زبان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اردو زبان سے عربی اور فارسی الفاظ نکال کر باہر کرنے کی بھی مہم چلائی گئی۔ چنانچہ اس نام نہاد ہندو مسلم بھائی بھائی تحریک کا نعرہ بلند کیا۔ وہ اس تحریک کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو جس قسم کا انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی اس کا صحیح احساس پیدا کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا شرف 3 شخصیتوں کو حاصل ہوا۔ پہلے سر سید احمد خان، دوسرے علامہ محمد اقبال اور تیسرے قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ مسلمان مفکرین نے غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد جو نظریہ پیش کیا اس میں انہوں نے برملا اور بلا خوف و خطر کہا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ 2 قومیں آباد ہیں، یعنی ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ اسے 2 قومی نظریے کا نام دیا گیا۔ دراصل 2 قومی نظریہ ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ بر صغیر کے مسلمان شروع ہی سے اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ تصور کرتے تھے۔ بر صغیر میں ہندوؤں کی اکثریت کے باوجود مسلمانوں نے اپنی انفرادیت کو بدستور برقرار رکھا۔ ہندوؤں کی شروع ہی سے یہ کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے مذہبی تہذیب و تمدنی کو ختم کر کے انہیں ہندو مذہب میں منتقل کر دیا جائے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود ان کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہ ہو سکا۔ سر سید احمد خان نے بہت کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان مل جل کر رہیں اور اپنے اختلافات نظر انداز کر دیں، مگر اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والا حساب تھا ہندوؤں کے ساتھ۔ سر سید احمد خان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں، کیونکہ دونوں قوموں کا رسم و رواج ایک دوسرے سے قطعی مختلف اور جدا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے خطبہ الہ آباد میں فرمایا
کہ بر صغیر میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو سخت مایوس کر دیا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے اندر مسلمان ریاست کا قیام ضروری ہے۔ اسی طرح 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض دو مذاہب ہی نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ 1935 میں مسلم لیگ کے اجلاس کراچی میں اس تقریب کے موقع پر قائد اعظم نے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ انصاف کے اصولوں کی بنیاد احترام انسانیت، آزادی اور انصاف پر ہے۔ اسی لیے قائد اعظم نے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ اور انصاف کا پورا یقین دلایا اور فرمایا کہ ہم ہندوؤں کو کامل یقین دلاتے ہیں کہ مسلمان پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ، اور کہا ہمارے اسلام میں یہی سکھایا گیا ہے۔ ان سب پہلوؤں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے تحریک پاکستان کی ہمت، شکن اور صبر آزما مشکلات کے باوجود قائد اعظم کی اعلیٰ قیادت اور مسلمانوں کی جرات اور استقامت کی بدولت 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا ظہور ہوا۔ فیصلہ اب آپ نے خود کر لینا ہے کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا۔ اگر آزادی سے بڑھ کر بھی کچھ چیز ہوتی تو پھر کشمیر کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو شاید ہمیں اس مقدس آزادی کا احساس ہو جاتا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ پاکستان زندہ باد۔